سب سے خراب سال جو تھا وہ 2009 تھا، اور اس میں لا انفورسنگ ایجنسی کے بہت سے اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور اس میں خصوصاً پولیس کے اہلکار اور خاص کر اس صوبے سرحد کے اہلکار جو ہیں بہت تعداد میں انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہید ہوئے، اور اپنے ملک اور قوم کے لیے انہوں نے بہت ہی بڑی قربانی دی ہے۔ میں ان کے لواحقین کو، ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایسے بہادر لوگ ہمارے قوم میں موجود ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دنیا ٹی وی اسپیشل ایپیسوڈ آف ہم سب ہیں سپاہی، اور آج ایک بہادر جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، عبدالحق سب انسپیکٹر ہیں بام ڈسپوزل اسکواڈ کے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے بم انہوں نے ناکارہ بنائے جو کہ بہت سی جانیں لے سکتے تھے، معصوم جانیں لے سکتے تھے، اور اسی طرح کے ایک واقعے میں ان کی 2 انگلیاں بھی ضائع ہوئیں۔ عبدالحق صاحب بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا، اس پروگرام میں شرکت کا۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بام ڈسپوزل کی ٹریننگ کہاں سے حاصل کی؟ جناب، بم ڈسپوزل کا ٹریننگ ہم نے اپنے افسروں سے کیا ہے۔ ہمارا ایک AIG صاحب تھا، وہ امریکہ چلا گیا تھا، اور اس نے جب کتنا عرصہ پہلے حاصل کی ٹریننگ آپ؟ یہ 20 سال پہلے۔ 20 سال پہلے تو آپ اسی یونٹ میں تھے جی لیکن پچھلے 3 سالوں میں یا 2 سالوں میں جتنی ضرورت بام ڈسپوزل اسکواڈ کی پڑی ہے، کیا اس سے پہلے بھی اتنی ضرورت پڑتی تھی؟ اس سے پہلا اتنا نہیں تھا، کیونکہ اتنے بم نہیں تھے، ٹھیک، اور اس کے بعد بم بہت زیادہ ہو گئے، اور ہمارا جو اسکواڈ والے انہوں نے پورا NWFP میں مختلف مقامات میں بم ناکارے کیے ہیں۔ صحیح جی، نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا واقعہ تھا جس میں آپ کا ہاتھ زخمی ہوا؟ یہ سرچر صدہ میں ایک بم پڑا تھا، اور مجھے اطلاع مل گیا، جب میں ادھر پہنچ گیا تو اس بم میں انہوں نے بوبی ٹرپ بنایا تھا، اوکے، دھوکہ کیا تھا، اور جب میں نے بم ناکارہ کیا، اگنیٹر سیٹ جب میں نے نکالا تو وہ اچانک بدقسمتی سے پھٹ گیا، اور اس میں ہمارا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا۔ ہمیں فخر ہے حق صاحب آپ جیسے افسران پہ، آپ جیسے جوانوں پہ جو ہماری شہر کی، ہماری سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، جن کی وجہ سے عام عوام جو ہے وہ چین کی نیند سوتی ہے۔ ہمیں بہت فخر ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جی ضلع ناظم حاجی عمر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ عمر صاحب، آپ لوگوں کے نمائندے ہیں، شہریوں کے نمائندے ہیں، آپ کا تعلق پولیس فورس سے نہیں ہے، آپ عام شہریوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ عام شہریوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پولیس فورس سے، اور کہاں تک وہ توقعات آپ کے خیال میں پوری ہوئی ہیں یا پوری ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق بھائی، آپ نے دیکھا کہ ہمارا ضلع پشاور فرنٹ لائن پہ ہے، اور اسی 1 سال میں مختلف واقعات ہوئے ہیں، مختلف، جیسا میرے سی سپوس نے فرمایا کہ یہاں پہ جو پیپل منڈی کا واقعہ ہوا تھا 115 وہ باڈی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ ہمارے جہاں پہ جائیں تو آپ کو پولیس کے آفیسر اور پولیس نوجوان آپ کو شہید نظر آئیں گے۔ بیوہ، وہ اس کی بیوہ جو ہیں وہ بیوہ ہو گئے ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے پولیس کے اور ہمارے سوسائٹی کے جو مارل ہیں وہ ابھی تک بلند ہیں۔ کسی دہشت گرد کے میں خود گیا ہوں موقع پہ، لیکن وہاں پہ جو زخمی تھے وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اس دہشت گردی کے خلاف آپ لڑیں، اور ان کو بالکل بھولنے نہ دیجیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی واقع ہوئے ہیں وہاں پہ لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ جو ہمارے عوام ہیں انہوں نے ابھی تک یہاں پہ کوئی جلوس وغیرہ یا کوئی ایجیٹیشن وغیرہ نہیں کی۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک ہی واقع ہوا، معمولی سے واقع ہوا، لیکن کراچی کے لوگ جو ہیں انہوں نے اربوں روپے لوگوں کا نقصان کیا ہوا، مشتعل ہو گئے۔ لیکن ہمارا یہاں پہ جو ہے نا ایک روایت ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، اس کے تحت چل رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں پہ جتنے بھی ظالم ہوئے ہیں لیکن ان کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور میں اسی موقع پہ پولیس کے جوان جو ہیں اور پولیس کے جتنے بھی آفیسر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمیں فخر ہے جی اپنے تمام جوانوں پہ، تمام فورسز کے جو ہمارے جوان ہیں،
اور پولیس کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ پولیس جو ہیں یہ عوام میں سے ہی ہیں, یہ کوئی بہت اسپیشلائز جیسے باقی آرمڈ فورسز والے ہیں وہ ایک اسپیشل ٹریننگ سے گزرتے ہیں. پولیس والے جو ہیں ان سے ہمارا روز کا انٹریکشن ہوتا ہے, خواہ وہ کسی چوک پہ ٹریفک پولیس والا ڈیوٹی کر رہا ہو یا کسی ناکے پہ ہو, اور ہماری ان سے کئی بار بات چیت بھی ہوتی ہے, کئی بار تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ تعینات ہیں. ان سے تعاون کیا کریں, اور یہ ہم میں سے ہی ہیں اور ان کی عزت ہم پہ لازم ہے, کیونکہ جو فرض یہ ادا کر رہے ہیں اس طرح کے موسم میں, شدید موسم میں, یہ انہی کی ہمت ہے, انہی کی جواں مردی ہے, اور ان کو ہم جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے. ایک افسر ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے میں بات کرنا چاہوں گا. ڈی پی او ہیں نوشہرہ کے جناب نثار تنولی صاحب. نثار صاحب, آپ نوشہرہ سے اسپیشلی آئے پشاور اور اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جتنے بھی پشاور کے ارد گرد کے علاقے ہیں جن میں سے ایک نوشہرہ بھی ہے, obviously انفلٹریشن انہی علاقوں سے ہوتی ہے. What are the effective measures or steps that you have taken to avoid infiltration of such people who can cause such kind of damage? بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشہرہ ضلع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے پروونس کا پنجاب سے ایک گیٹ وے ہے, اور پھر جو ہے کہ یہ گیریسڈ سٹی ہے, اس میں جو ہے کہ عسکری تنصیبات ہیں کافی, اور اس کے علاوہ جو ہے کہ یہ جو جس طرح دہشت گردی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ ہر ضلع میں ایک تو دہشت گردی ہوتی ہے جو باہر سے آتی ہے, اور کچھ لوگ جو ہے وہاں پر ڈسٹرکٹس میں ہوتے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہیں سے کریٹ ہوتے ہیں. تو نوشہرہ ڈسٹرکٹ میں اس طرح تھے, کچھ اس طرح کے مقامات تھے جہاں پر دہشت گردوں نے اور یہ ملیٹنٹس نے اپنا جو ہے کہ ان کے کچھ ہولڈس تھے, اور وہاں پر انہوں نے اپنی جو کارروائیوں کا آغاز وہاں سے کیا تھا. اس کے بعد جو ہے کہ پولیس ایکشن کی وجہ سے جو ہے کہ یہ لوگ وہاں سے جو ہے کہ یہ غائب ہو گئے, دوسری جگہوں میں چلے گئے, ٹرائبل ایریاز میں چلے گئے, لیکن ان کے سمپیتھائزرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے خود فرمایا کہ پشاور میں انفلٹریشن ہوتی ہے, تو پشاور سے پھر نوشہرہ کے کئی راستے ہیں, جی ٹی روڈ ہے, موٹر وے, یہ تو ایسے راستے جو سب کو معلوم ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو ایریا ہے وہ ایف آر پشاور کے ساتھ بھی اس کی باؤنڈریز ہیں, اور کئی اور راستے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ جو ہے ہماری کوہاٹ, وہاں سے پہاڑی راستے ہیں, وہاں سے بھی ان کی آمد و رفت جو ہے وہ رہتی ہے. تو ایک تو ہماری جو ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک جو طریقہ ہے جو کہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں, جو ناکہ بندی جو پکٹس ہیں وہاں پر وہ آپ کچھ مقامات ایسے ہیں جو کہ مین انٹری پوائنٹس ہیں, وہاں پر ہماری ناکہ بندی وغیرہ ہوتی ہے. لیکن دوسری جو عام چیز ہے وہ ہے ہیومن انٹیلیجنس, کہ وہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے اس پر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں, جو سمپتھائزر ہیں, جو ہمارے ڈاؤٹ فل لوگ ہیں, ان کی موومنٹس پر ہماری نظر ہونی چاہیے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان دنوں میں ان کے پاس کوئی باہر سے لوگ آئے ہیں نہیں آئے. تو اس کرنے سے جو ہے کہ ہم نے کافی حد تک جو ہے یہ ملیٹنٹس کی موومنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیا نوشہرہ میں. صحیح. خواتین و حضرات, مجھے دل تو میرا بالکل نہیں چاہ رہا, بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے, اور اس پروگرام کا جو کانسیپٹ ہے مجھے بہت سے شہیدوں کی فیملیز بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں, اس گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ وہ بہادر مائیں ہیں, بہادر بہنیں ہیں, بہادر بھائی ہیں, بہادر والدین ہیں, جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس وطن کی خاطر جو ہے قربان کیا. وہ شہید ہوئے اور انہوں نے اپنا نام روشن کیا, اپنی پورے خاندان کا نام روشن کیا. وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور میں ان سب کو پورے پاکستانی عوام کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں, میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حاجی عمر صاحب کا, ضلع ناظم جو ہیں, انہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا. انہوں نے عوام کا جو موقف ہے پولیس کے حوالے سے وہ بیان کیا, عوام کس طرح سے کوآپریٹ کر رہی ہے پولیس سے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عبدالحق صاحب کا, جو کہ سب انسپیکٹر ہیں بام ڈسپوزل اسکواڈ کے, ایک بہادر جوان. اور میری خواہش تھی کہ جہاں پہ ہم جو لیڈرز ہیں, جو افسر ہیں, جو اس فورس کو لیڈ کر رہے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کرائیں. وہاں پہ ان بہادر جوانوں کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے عوام کو محفوظ کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس وقت جائیں گے ہم بریک پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ ٹو دنیا ٹی وی. میں تقریباً 6-7 مہینے سے میں پشتخار ناکہ بندی کا انچارج تھا جی. تو ادھر ویسے بھی پولیس کی اطلاع ملتی رہتی ہے کہ آج 2 یا 3 گاڑیاں بارود کی آ رہی ہیں, ان کے ہم نمبر بھی لکھتے تھے. تو ادھر میں تقریباً خاص کر چوک میں ڈیوٹی دیتا تھا جی. تو تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا جی, میں ڈیوٹی پہ کھڑا تھا.
تو 2-3 گاڑیوں کی اطلاع تھی, میں نمبر بھی ان کے لکھے ہوئے تھے اور صحیح ڈیوٹی کر رہا تھا, چیکنگ کر رہا تھا جی. تو ایک گاڑی میرے رانگ سائڈ سے آئی ہے, تو میں نے اپنے جگہ پہ ایک سپاہی کو کھڑا کیا ہوا تھا, میں نے اس کو کہا اس گاڑی کو چیک کرو, میں آتا ہوں. تو بس یہ گاڑی میرے رانگ سائڈ سے گزری ہے, میں نے سپاہی کو کہا کہ اس کو چیک کرو. جب اس غریب نے اس کو اشارہ دیا تو وہ اس میں تقریباً 2 بندے خودکش بیٹھے ہوئے تھے جی. ایک تقریباً 40-50 سال کی عمر میں ایک بوڑھا تھا, ایک لڑکا تھا جی. بس میرے سامنے وہ دھماکہ ہو گیا جی.